السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہمارے پاس دو اسلامی بھائیوں کے سوال موجود ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے تو کتے کیوں اتنے چلاتے ہیں اور کتے کیوں اتنے روتے ہیں؟ کیا ان کتوں کو وہاں سے بھگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کی ماں اور دادی دونوں سیدہ ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں، اور باپ جو ہے وہ مغل ہے، یعنی نون سید ہے۔ پھر بھی وہ بیٹا اپنے آپ کو سید کہتا، اپنے آگے سید لگاتا ہے، لوگ بھی اس کو سید مانتے ہیں۔ تو حوالے کے ساتھ جواب دے دیں، کیا شریعت میں ایسے جو ہے لڑکے کو سید کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس طرح کی جو روایت، جو اذان کے وقت جو کتے بھونکتے ہیں، اس طرح کی کوئی خاص روایت حدیثوں میں یا کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اذان ایک پاکیزہ کلمے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی اذان دینے والا اذان لگاتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو اس کے لیے جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں جو ہے، پتھر اور پیڑ وغیرہ، ساری اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ اذان کا مرتبہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ آپس میں تلواریں لے کر کے اذان دینے کے لیے آگے آتے، یعنی لڑتے ایک دوسرے سے۔ تو یہ اذان کا مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ذکر ہے۔ تو اگر اس وقت کتے روتے ہیں تو اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور یہ اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اذان دینے والے کی یعنی مؤذن کی آواز نہ آئے، اتنی دور بھاگتا ہے۔ اور گدھے اور کتے کو کیونکہ شیطان اور جنات وغیرہ نظر آتے ہیں، تو شاید پہلا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے کتے روتے ہو۔ دوسرا ریزن بزرگوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ کیونکہ کتے بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، اور تو وہ جب مخلوق ہوتے ہیں تو شاید وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کو ٹوک سکتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا سکتے ہیں، تو بالکل آپ بھگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے جب تحقیق کی تو اس پہ ایک غیر مسلم لڑکے نے ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا، اس کا تھائنیبل تھا کہ اذان کے وقت کتے کیوں روتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعہ اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کاش یہ پیغام اس تک میرا پہنچ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ اذان کے وقت کتے اس لیے روتے ہیں کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے آسمان سے کچھ جو ہے پریت آتمائیں آسمان سے نازل ہوتی ہے، یعنی جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں پر پریت آتمائیں نازل ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان دی جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اتنی دور بھاگتا ہے جہاں جو ہے اذان کی آواز نہ آئے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو بتاؤں گا، تو وہ یہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ودیا ہے، جو بھی اس کے پاس جو کچھ ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ کتا جب بھی روتا نہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جب اذان لگتی ہے اور جیسے ہی کتا روتا ہے تو یوں سمجھو کہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جب ویڈیو بنایا تھا 3 طلاق پر، اس وقت میں نے کہا تھا، اور میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، جب آپ کو کسی مذہب کی بات معلوم نہ ہو، یا آپ کو جب کسی مذہب کی جانکاری نہ ہو، یا آپ کو کسی مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونا، تو آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ مجھے جس مذہب کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس مذہب کا اتہاس کیا ہے، اس مذہب کی ہسٹری کیا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کا جو ہے ماننے والے کیسے لوگ ہیں، جب آپ کو یہ معلوم تک نہیں ہے آپ اس مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو خود کو اپنے مذہب کے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں ہے، تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے مذہب پر کوئی بات کریں۔ ہمارے مذہب پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام ہیں، علماء اہل سنت ہیں، آپ اپنے مذہب کی بات کر لیجئے، یہی اچھا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو اس تک پہنچتا ہے تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی مذہب، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ کو کچھ آتا نہیں ہے تو آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر اپنا جو ہے اپنے ویور بڑھانے کے لیے، یا پھر اپنے سبسکرائب بڑھانے کے لیے آپ
غلط غلط اگر جو ہے ویڈیوز بنائیں گے تو اس کا ایک خامیازہ ایک دن آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو کتے اس لیے روتے ہیں، شاید میں نے 2 ریزن بتا دیے. یا تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری عبادت کرتی ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہی پیڑ کاٹا جاتا ہے جو کہ اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا ہوتا ہے، یا وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو کہ اللہ کی تسبیح کو بھول بیٹھی ہوتی ہے. تو ہر ایک چیز اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو شاید یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن یہ کہ جب شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ کتے اور گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر ہی بولتا ہے. تو اس لیے کتے کے رونے کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. اب دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کی ماں اور دادی دونوں سیدہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ دوسری ذاتی، یعنی کہ ہے تو مسلمان، دوسری ذاتی جیسے شیخ ہے، وہ شیخ ہو گئے، مغل ہو گئے، گوری ہو گئے، تو اس طرح کے سے بہت سارے مسلمان ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں ان کا باپ تو شیخ ہے اور ماں اور دادی دونوں کی دونوں سیدہ ہیں. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے وہ لڑکا پھر بھی اپنے آگے سید لگاتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ کو احکام شریعت میں جا کر کے آپ صفحہ نمبر 191 پہ آپ یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کا نسب آگے بڑھتا ہے تو باپ کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، پھر آگے آپ کی پہچان بھی باپ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے خاندان کو منسوب کرے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنا خاندان اپنی ماں کے ذریعہ لوگوں میں بتائے کہ میری ماں یہ ہے تو میں اس ذاتی کا ہوں، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص پر، یعنی جو اپنے باپ کی ذاتی کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منسوب کرے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. تو چاہے اس کی دادی یا اس کی ماں سیدہ ہو اور اس کا باپ جو ہے شیخ ہے، تو اب اس کی ذاتی شیخ ہو گئی، اب اس کی پہچان بھی شیخ ہی کی وجہ سے ہوگی، اس کی پہچان بھی شیخ ہی کی وجہ سے ہوگی، اب وہ سید کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ جڑے رہے، تھوڑا سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کا سوال ہے آج تک ہم نے ٹائم ٹو ٹائم جواب دیا اس کا، تو تھوڑی سپورٹ بھی کیجئے اور اپنے بھائیوں سے بھی کروائیے دین سیکھنے کے لیے، اور آپ خود بھی جو ہے صدقہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور سپورٹ کیجئے دین کا کام کرنے میں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.